اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت کیسے پھیلی، کن لوگوں نے عیسائیت کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا اور کس انداز سے عیسائیت کے اوپر تشدد یا دباؤ رہے، اس کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری اور اہم رہے گا۔ 30 عیسوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے اوپر بھی دباؤ بڑھنے لگا، ان کے اوپر تشدد ہونے لگے اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہونے لگے۔ لیکن اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا کوئی مرکز نہیں تھا اور نہ ہی وہ منظم تھے اور نہ ہی عسکری حوالے سے ان کو کوئی ہدایات دی گئی تھی۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً شہادت کے کچھ عرصے کے بعد تشدد کو دیکھ کے، ظلم اور زیادتی کو دیکھ کے، ایک شخص جس کا نام سینٹ پال ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات قبول کر لی اور عیسائیت قبول کر لی، اور اس کے بعد اس کی ترویج میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ بعض کے مطابق یہ سینٹ پال سال آف ٹارس بھی کہلاتا ہے، جو ٹارس کے علاقے میں پیدا ہوا، یا دمشق میں پیدا ہوا، یا بعض کے مطابق یروشلم میں پیدا ہوا۔ یہودی گھرانے میں اس کی تعلیم و تربیت ہوئی اور اس نے سب سے زیادہ قانون کی تعلیم کے اوپر توجہ دی۔ یہودیت کا قانون اس نے تفصیل کے ساتھ پڑھا اور اس کے اوپر کام کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا کوئی مرکز نہیں تھا اور ان کی ترویج کے حوالے سے کوئی منظم انداز بھی نہیں تھا۔ ان کی تعلیمات ان کے شاگرد پھیلا رہے تھے۔ اسی دوران محسوس ہوا کہ عیسائیوں کا ایک مرکز ہونا چاہیے، تو تقریباً 48 عیسوی کے دوران کونسل آف یروشلم ہوئی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے اور دوسرے ماننے والوں نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں اس بات کو زور دیا گیا کہ ایک مرکز قائم کیا جائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ایک منظم کردار ادا کرے۔ تو اس حوالے سے یروشلم کے اندر ایک کونسل کے نتیجے میں ایک مرکز قرار دیا گیا، جس نے تعلیمات کو پھیلانے کے لیے مختلف ٹورز اور دورے منعقد کرانے تھے اور لوگوں کو ان کی ترویج کے حوالے سے ہدایت دینی تھی۔ اس کونسل کے بعد ملک گیر دورے ہونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے دورے کرنا شروع کر دیے، ان میں ان کے شاگرد اور سب سے اہم سینٹ پال بھی تھا۔ سینٹ پال نے یروشلم سے ترکی کے علاقے، اینٹیوک کے علاقے، گریک کے علاقے، روم کے علاقے اور دیگر مصر اور دوسرے علاقوں میں تبلیغی دورے کیے اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دی۔ اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے اور جلد آئیں گے اور ایک عالمی حکومت قائم کریں گے جس میں انصاف ہوگا اور وہ بہت ہی جلد ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی عیسائیت کی تعلیمات تھیں، ان تعلیمات سے غریب طبقے کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا۔ غریب لوگ جو معاشرے سے پسے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے عیسائیت کو بہت جلد قبول کرنا شروع کر دیا۔ ان دورے کے سبب مختلف علاقوں میں جو کہ رومی سلطنت میں آتے تھے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے معاشرے بننا شروع ہو گئے عیسائیوں کے ماننے والوں کے۔ ان دوروں کے بعد جب سینٹ پال واپس یروشلم آئے تقریباً چوتھے اور 5ویں دورے میں، تب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، اور ان میں سب سے جو اہم کردار ان کا نظر آتا ہے وہ ان کے لیٹرز ہیں۔ لیٹرز آف سینٹ پال کو بہت اہمیت حاصل ہے اور عیسائیوں کی تحریر میں اہم تحریر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی عیسائیت تبلیغ کے نتیجے میں پھیلنا شروع ہوئی، اس کا اثر یہودیوں پر ہوا۔ یہودیوں کو تھوڑا سا دباؤ محسوس ہوا اور خطرہ محسوس ہونے لگا، اور اس سے زیادہ رومیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ یہودیوں کا جو ایک فرقہ ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر کیا حالات ہوئے، کیا خطرات ہوئے اور یہودیوں اور رومیوں نے کیا رد عمل کا اظہار کیا، اس کے بارے میں معلومات رکھنا اور جاننا اس کے بارے میں بہت ہی اہم ہوگا۔